بھیگنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ اپنے بالوں سے بھی ان کو پونچھتی ہے۔ تیسری بات، پھر وہ ایک اور کام کرتی ہے، وہ قیمتی عطر نکالتی ہے۔ عطر دان میں سے اس نے قیمتی عطر جو تقریباً آدھا کلو عطر ہے، اور یہ ایک مزدور کی 1 سال کی قیمت ہے۔ اتنا مہنگا ہے کہ اگر ایک انسان یا ایک مزدور پورا سال محنت کرے اور اس کی ساری کمائی کو لے کر عطر خریدا جائے تو صرف آدھا سیر عطر خریدا جا سکتا ہے۔ اس قدر یہ اتنا مہنگا عطر تھا، اور یہودی عورتیں اس عطر کو جمع کرتی تھی، تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ وہ جمع کرتی رہتی تھی تاکہ اپنے دلہا کے لیے جب اس کی شادی ہو تو اپنے دلہا پر انڈے لے۔ پھر دوسری اس کی یہ وجہ کہ جب کوئی کسی کو دفن کیا جاتا تو اس کی لاش کو کفنانے اور دفنانے کے لیے عطر استعمال کیا جاتا تھا۔ اور ایک اور روایت یہ ہے کہ جب کوئی شخص مہمان آتا یہودیت میں تو جو بہت زیادہ دلی اور اچھا عزیز مہمان ہوتا، اس کے جانے کے بعد گلاس کو توڑ دیا جاتا تاکہ اب کوئی دوسرا اس لائق نہیں کہ وہ اس گلاس میں پیے، تو وہ گلاس توڑ دیا جاتا۔ پھر ایک اور روایت یہ ہے کہ جب کسی مردہ کی لاش کو مسالہ جات اور عطر لگا کر کفنایا جاتا تو اس کے بعد وہ جو عطر دان ہوتا اس کو توڑ کر اس کے ساتھ ہی رکھتے تھے، قبر کے اندر ہی اس کے ساتھ رکھ دیتے تھے۔ تو یہ سارے کام یہاں پر یہ عورت کر رہی ہے۔ یہ اگرچہ بدچلن ہے، اگرچہ یہ بدکار ہے، جس کو معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں ملتی، یہ ایسی عورت ہے جس کو شاید اپنوں میں عزت نہ ملتی ہو، اپنے رشتہ داروں میں عزت نہ ملتی ہو، یہ اتنی بدکار ہے کہ جس کو بائبل بھی بیان کرتے ہوئے یہی کہتی ہے کہ یہ بدچلن عورت ہے، اور یہ چپکے سے بن بلائے یسوع مسیح کے پاس آ کر آنسو بہاتی ہے اور آنسوؤں سے ورشپ کر رہی ہے، یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر یسوع کے قدموں کو اپنے آنسوؤں سے بھگوتی ہے اور عطر لگا کر اپنے بالوں سے پوچھتی ہے۔ اور جب اپنے بالوں سے پوچھ رہی ہے تو سوچئے کہ بال جو ہے عورت کی جو زینت ہے، عورتیں اپنے بالوں کو کنگھی کرتی ہیں، نکھارتی ہیں اور خوشبو لگاتی ہیں، یہاں تک کہ آج کل زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں کہ شیمپو وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، بالوں کی ہر کوئی کیئر کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، لیکن عورتیں کچھ زیادہ کرتی ہیں، آج کل مرد بھی بہت کرتے ہیں، یہ بھی بات نہیں ہے۔ لیکن بال جو ہے عورت کی حیا ہے، عورت کی زینت ہے، عورت کی شان ہے، عورت کی خوبصورتی ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ عورت کیا کر رہی ہے، اس کی ورشپ ایسی ہے کہ بائبل مقدس کے اندر ہمیں اور ایسی ورشپ نہیں ملتی۔ کسی اور عورت نے اپنے آپ کو یسوع مسیح کے قدموں میں ایسے انڈیلا ہی نہیں ہے جس طرح اس عورت نے اپنے آپ کو یسوع کے قدموں میں پانی کی طرح بہایا۔ اس نے نہ صرف عطر کو بہایا بلکہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی محبت کو، اپنے خلوص کو، اپنی چاہت کو، اپنے پیار کو انڈیل دیا، اور نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے توبہ سے بھرے ہوئے آنسوؤں کو یسوع کے قدموں پر بہایا، اور پھر اپنے بالوں سے اس نے پوچھا۔ تو کتنی پیاری اور زبردست ورشپ کر رہی ہے یہ عورت، اور جب یہ ایسی ورشپ کر رہی ہے تو اس کے آنسو کس قدر نکل رہے تھے، اور وہ کس قدر ٹوٹتی جا رہی تھی، کس طرح وہ پاک ہوتی جا رہی تھی، کہ اس کے آنسو کیوں بہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ کئی مردوں سے مل چکی تھی، اس نے اپنی زندگی کے اندر کئی مردوں سے ناطہ رکھا تھا، مگر جو خوشبو سے یسوع سے مل رہی تھی کسی مرد میں ایسی خوشبو نہیں تھی۔ جو پاکیزگی یسوع